ایک واقعہ میں چھوٹا سا سناتا ہوں اپنے کچھ بڑے لوگوں کا. 4 بڑی شخصیات ایک ہی نام کے. کون ہے وہ؟ چاروں کا نام محمد سے شروع ہوتا تھا. چاروں کا نام کس سے شروع ہوتا تھا؟ محمد سے. ان میں ایک نام ہے محمد ابن جریر الطبری، مشہور مفسر ہیں، سب سے قدیم ترین تفسیر ہے اور سب سے معتمد زبردست سلفی تفسیر ہے. دوسرا نام ہے محمد ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ جن کے نام سے مشہور ہے. تیسرا نام ہے محمد ابن نصر المروزی. یہ محمد ابن نصر المروزی یہ نیچے درجے کے ہیں. امام بخاری 2 صدی ہجری کے ہیں اور یہ لوگ 3 صدی ہجری کے ہیں. محمد ابن نصر المروزی مختصر قیام اللیل کے مؤلف ہیں. اس طرح کی کچھ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، بڑے محدثین میں سے ان کا شمار ہے. اور چوتھا نام ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن اہل علم کے درمیان ان کی بھی شہرت ہے، محمد ابن ہارون الرویانی. یہ 4 جن کا نام کس سے شروع ہوتا تھا؟ یہ لوگ طلب علم کے راستے میں تھے. ہاں، طلب علم کے راستے میں تھے، ایک ساتھ تھے اور حالات ان کے حق میں نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کے پاس راشن کے لیے، کھانے کے لیے جو چیزیں موجود تھیں وہ سب ختم ہو گئی. ایک دن گزر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. 2 دن گزر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. 3 دن گزر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. بھوک سے حالت خراب ہے. قرآن اندازی ان کے درمیان کی گئی. قرآن اندازی سمجھتے ہیں؟ بھئی چاروں میں سے کسی سے کہا جائے کہ آپ ذرا یہ ذمہ داری لے لیں تو پیچھے ہٹیں گے، لیکن قرآن اندازی کیا جائے یعنی نام نکالا جائے تو جس کا نام نکلے گا اس سے ذمہ داری دی جائے گی. تو ایک شرعی طریقہ ہے قرآن اندازی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، یعنی ان کے نام کو جو 9 تھی کسی ایک کو لے کر کے نکلنا ہے تو جس کا نام نکلے گا ان کو لے کر کے آپ سفر پہ جاتے تھے، تو کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی. تو ایسے حالات میں قرآن اندازی کی جاتی ہے. یونس علیہ السلام کو قرآن اندازی جب کیا گیا تو انہی کا نام نکلا، اس لیے ان کو سمندر میں، پانی میں ڈال دیا گیا. یہ قرآن اندازی ہے. تو قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا کس کا؟ نہیں، ابن خزیمہ کا. ابن خزیمہ کا نام نکلا. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا نام نکلا تو یہ کیسے لوگ تھے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ضمیر کتنی زیادہ عزت نفس کے، حالانکہ بھوکے بہت تھے، سارے کے سارے پریشان ہو گئے بھوک سے، دم نہیں ہے. ایک دن بھوکے رہ کر کے دیکھیں، شام کے ٹائم افطاری میں کتنا انتظار شدید ہوتا ہے. اور وہ لوگ تو دن رات محنت کرنے والے اور بڑی مشکل سے چند چیزیں کھا کر کے اور پورا دن گزارنے والے، ایک دن بھوکا، 2 دن بھوکا. اب یہ حالت ان کی جب خراب ہو گئی، ان کا نام نکلا تو انہوں نے کہا ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ تھا کہ شہر میں جائیں اور کہیں سے بھی کسی سے بھی کچھ کہہ سن کر کے یا کچھ معاملہ جو بھی آپ کر سکتے ہوں، ہمارے لیے کھانے کی کوئی تدبیر کرے. کھانے کی تدبیر کرنی تھی. ظاہر سی بات ہے اپنی حالت کا ذکر کرنا. اسی لیے اگر آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے کوئی اپنی مشکل بیان کر کے آپ سے کچھ مدد چاہتا ہے، جو ہو سکتا ہے کر دیجئے. گرچہ آپ میں جھوٹے اور سچے دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن انہیں یوں ٹھکرانے والا کام نہ کیجیے.
ہو سکتا ہے کہ ایک نارمل انسان کی شکل میں کوئی ابن خزیمہ ہو؟ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے وہ دکھ رہا ہو نارمل، لیکن وہ نارمل انسان نہ ہو، وہ بہت عظیم انسان ہو، لیکن پھنسا ہوا ہو، مصیبت کا مارا ہوا انسان ہو، نہیں کہہ سکتے۔ اور رب کا نام جب بیچ میں آ گیا تو بہت عظیم ذات ہے۔ جو ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کر گزرے۔ ممکن ہے آپ کے خلوص نیت کی برکت سے اس انسان کے اوپر اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کے بہترین اثرات آ جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا تھا، نہیں ہوا کہ آج ایک چور کو صدقہ دیا گیا، آج ایک چور کو، ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا، تیسرا ایک مالدار کو، شرابی نہیں، ایک مالدار شخص۔ تو مالدار شخص کو تو صدقے کی ضرورت نہیں، لیکن دینے والے کے اندر جو خلوص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلوص کی بنیاد پر جنہیں بھی دیا گیا اور وہ غلط قسم کے لوگ تھے، یعنی غلط ہاتھوں میں ایک خیر پہنچا ہوا ہے، وہ اس کے مستحق نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے وہ خیر کی طرف پلٹنے والے بن جائے، ان کی ضمیر انہیں جھجوڑ دے اور وہیں سے وہ یو ٹرن لے لیں اور ان کے سمجھ میں آنے لگے کہ کام تو یہ ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، طریقہ یہی صحیح ہے، اور ہوا وہی الحمدللہ، اور بہت سارا ہو بھی سکتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دیں، یعنی لوگوں کے بیچ میں نکلنا، اپنے مسائل کا ذکر کرنا اور ان سے کھانے اور پینے اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو پیش کرنا، یہ بہت شاق اور بہت بھاری ان کے اوپر گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے مہلت مانگی، اور اس مہلت کے بیچ میں وضو بنا کر کے 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھنے کی شروعات کی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی مصیبت میں انسان پھنستا ہے تو مصیبت میں سب سے زیادہ کس سے دعائی دیتا ہے؟ اللہ کی دعائی دیتا ہے۔ وہی ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ ابھی ان کی نماز نہیں ختم ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک شخص نے چاروں کے نام سے ایک تھیلا جس کے اندر اشرفیاں تھیں کہ اس شہر کے امیر یعنی وقت کے حاکم نے آپ لوگوں کے نام سے یہ بھجوایا ہے، اور ہوا یہ کہ انہوں نے سوتے میں یہ خواب دیکھا یا ان کے ذہن و دماغ کے سامنے یہ بات آئی، پھیرا گیا ان کے ذہن و دماغ کے اندر، ان المحامد قد طووا کشحهم جیاعا، یعنی یہ جو پیٹ کا یہ جو سائیڈ کا حصہ ہے یہ سب پورا خالی ہو چکا ہے، بھوک سے بالکل وہ پورے طور پر خالی ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیز انہوں نے دیکھی، وہ پریشان ہو گئے، کہا پتہ لگائیے یہ لوگ ہیں کہاں پہ، ان کا پتہ لگایا جائے اور انہیں یہ چیزیں دی جائیں، اور انہیں تاکید کیا جائے کہ ان اشرفیوں کے ختم، اور قسم کھا کر کے ان اشرفیوں کے ختم ہونے کے بعد آپ حاکم کو ضرور خبر کریں گے کہ آپ کے پاس کا جو زاد راہ تھا، یعنی یہ اشرفیاں وہ سب ختم ہو چکی ہیں، آپ ضرور آگے اطلاع دیں گے امیر کو۔ یہ چاروں محامد، محمد ابن جریر الطبری، دوسرا نام محمد ابن اسحاق
ابن خزیمہ، محمد ابن خزیمہ، اور محمد ابن ہارون، محمد ابن نصر المروزی الرویانی، انہی کے نام سے ہے مسند الرویانی کتاب چھپی ہے، مسند الرویانی۔ تو کتنا وہ اپنے آپ کو مانگنے سے بچانے کی کوششیں کرتے تھے، اس کے لیے میں نے مثال دیا ہے۔ شحاذین، بھیک مانگنے والے، بھیک مانگنے والے۔ آج لوگوں کے لیے سب سے آسان ترین کام ہو گیا ہے زبان کو کھول دینا، اور یہ ان کے لیے بہت مشکل ترین معاملہ تھا۔ سخت حاجت کے باوجود بھی زبان کھولنا ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان، یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔